السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم احسان پاکستان میں خوش آمدید۔ چونکہ آج سبق نمبر 3 ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے علم عروض۔ نئے آنے والے دوست ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ شاعری کے بارے میں ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ہمارے چینل پر آپ کو علم عروض، شاعری کے اوزان اور شاعری کے بارے میں انشاءاللہ ہر روز ہر ہفتے ایک ویڈیو ملا کرے گی۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلی بات کہ علم عروض کیا ہے۔ علم عروض ایک پیمانہ ہے جو نثر اور شعر کے درمیان فرق کہلاتا ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے شعر پڑھا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے۔ تو علم عروض کے بارے میں ڈسکرپشن میں میں کچھ تحریریں بھی دے رہا ہوں، اور آپ سب ساتھی ان کا بھی مطالعہ فرمائیں، اور یہ ہمارا مشق ہے اور مشق کو بھی دیکھیں اور تحریروں کو بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو عروض سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ علم عروض کی جانب ہمارا پوائنٹ نمبر 1 ہے وزن، یعنی کہ وزن کسے کہتے ہیں۔ وزن متحرک اور ساکن کی ترتیب کو وزن کہتے ہیں۔ وزن کسے کہتے ہیں؟ متحرک اور ساکن کی ترتیب کو وزن کہتے ہیں۔ آگے چل کر ہم انشاءاللہ وزن کی مشقیں بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو علم عروض کا پوائنٹ نمبر 3 ہے اخفا کرنا یا گرانا۔ اخفا کرنا یا گرانا۔ اخفا کرنا یا گرانا۔ ان حروف کی تعداد 5 ہے، یعنی الف، واو، چھوٹی ہے، یہ چھوٹی ہے اور یہ بڑی ہے۔ اگر یہ حروف کسی لفظ کے آخر میں آ جائیں تو تختی کے دوران ضرورت پڑنے پر گرائے بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس کی مشق بھی ہم کرتے ہیں۔ الف، واو، چھوٹی یہ اور ہے اور چھوٹی ہے اور یہ بڑی ہے۔ تو اس کی مثال کے طور پر میں لکھ رہا ہوں بالکل اور خواہش۔ یہ مشق ہے اخفا کرنا یا گرانا کا۔ یاد رکھیں بالکل کو ہم اردو میں لکھتے ہیں بالکل۔ اب اگر ہم شعر میں لکھتے ہیں، ایک شعر میں لکھتے ہیں، تو اس کی اگر ہم تختی کریں گے تو کیسے لکھیں گے اس کو؟ ہم یوں لکھیں گے اس کو بل اور کل۔ تختی کے دوران ہم اس کو یوں لکھیں گے۔ تو اس کا یہ بالف با والا الف جو ہے ہم نے ضرورت پڑنے پر گرایا ہے۔ ابھی چلتے ہیں خواہش کی جانب۔ تو مثال نمبر 2 سے سمجھیے خواہش۔ خواہش ہم نے لکھنے میں یہ خے، والف وا، ہے، چھوٹی ہے اور شین، خواہش۔ اور اگر ہم اس کو ایک شعر میں لکھیں تو اس کی تختی ہم کیسے کریں گے؟ خا، ہش۔ یہ خواہش ہے۔ اس کا جو ہے یہ والا واو ہم نے گرایا ہے تختی کے وقت۔ اخفا کرنا یا گرانا۔ اخفا یا گرانا۔ تو علم عروض میں ہمارا پوائنٹ نمبر 4 ہے دو چشمی ہے۔ تو دو چشمی ہے یاد رکھیں، دو چشمی ہے تختی میں شمار نہیں ہوتی، اس لیے مجھ میں، تجھ میں یا کچھ میں یہ دو چشمی ہے ایک حروف ہی کہلاتا ہے، مطلب تختی میں شمار نہیں ہوتا۔ ایسے لفظ اور ان کی ہمیں مشق بھی کرتے ہیں۔ یہ میں نے لکھا ہے پھول۔ پھول کو ہم تختی کے وقت یہ اس طرح لکھیں گے پھول۔ تو یہ باڑ ہے، باڑ ہے، بالف با، اڑے اور ہے، دو چشمی ہے کے ساتھ یہ بنتا ہے باڑ، اور ہم تختی کے وقت اس کو یوں لکھیں گے باڑ۔ مطلب دو چشمی ہے تختی کے دوران شمار نہیں ہوتا، وزن میں شمار نہیں ہوتا۔
علم عروض کا پوائنٹ نمبر 4 ہے، جیسے مثال کے طور پر تے، تا، توے اور یہ ایسے کچھ الفاظ جنہیں کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ایسے الفاظ میں آخر میں مصوتے حرف کو گرانا جائز نہیں۔ مثلا لفظ تے کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے تے، مطلب کوئی ہمارے ساتھ مقابلہ طے ہو گیا، کرکٹ میچ طے ہو گیا، یہ اس کو تے کو ہم کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ یاد رکھے اخفا گرانا اور صرف یاد رہے اخفا یا گرانے کا مقصد صرف ہندی اور اردو کے الفاظ میں جائز ہے، فارسی یا عربی میں گرانا بالکل بھی جائز نہیں۔ یہ ہم نے لکھا تے، اور دوسرے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، بہت سے الفاظ ہیں، بہت سے حروف ہیں، آپ ڈسکرپشن میں اور بھی آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ علم عروض کی جانب ہمارا پوائنٹ نمبر 5 ہے اشباہ، یعنی اشباہ کا الٹ ہے، یعنی اشباہ اخفا کا الٹ ہے۔ جس طرح ہندی اردو کے الفاظ کی آخر میں حروف الف، واو، ہے اور چھوٹی یہ یا بڑی یہ آ جائیں تو انہیں گرایا جا سکتا ہے، تو ایسے اخفا کہتے ہیں، یعنی ان حروف کو تختی میں شمار کریں یا نہ کریں وزن درست ہوگا۔ اس کی مشق بھی ہم انشاءاللہ ابھی کرتے ہیں۔ علم عروض کی جانب ہمارا پوائنٹ نمبر 6 ہے، پوائنٹ نمبر 6 عروضی ارکان کی تعداد، یعنی ان کی تعداد 8 ہے۔ یہ میں نے لکیر کھینچے ہیں اور ان لکیروں میں آپ کو میں مثال کے ذریعے، پریکٹس کے ذریعے اور یہاں پر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ عروضی ارکان کی تعداد 8 ہے، 1 2 3 4 اور 5 6 7 8۔ میں ابھی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ تو سب سے پہلا ہے مفاعیل، مفاعیل، تو دوسرا ہے مستفیل، پہلا مفاعیل، دوسرا مستفیل، تیسرا ہے فاعلاتن، فعلاتن۔ تو ان کی ہمیں تختی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مفاعیل، مفاعیل، ما یعنی کہ ہجائی کوتا یہاں پر آئے گا، ہجائی کوتا کو 1 سے شمار کیا جاتا ہے۔ ما فا لفا، ما فا یہ ہجائی بلند ہے تو یہاں پر 2 آئے گا۔ ایلن، ایلن یہ 2 ہجائی بلند ہیں، یعنی کہ عین اور یہ، لام اور نون، یہاں پر بھی 2 2 آئے گا۔ تو اس کا وزن ہوا 1 2 2 2، یعنی کہ ما فا ای لن، ما 1 فا 2 ای 2 لن 2، ما فا ای لن، اس کا وزن آپ نے دیکھ لیا۔ دوسرے نمبر پر ہے مستفیلن، مستفیلن یعنی کہ مین اور سین، مس یہ ہو گیا 2، مستفیلن، تا اور فین، تا اور فے یہ 2 اور آگے، فیلن یعنی کہ مستفی، یہاں پر این اکیلا ہے، یہاں پر 1 آئے گا، تو فیلن یہاں پر بھی 2 آئے گا، یعنی کہ مستفیلن۔ تیسرے نمبر پر ہے فاعلاتن، میں اچھی طرح دوسری طرف سے سمجھاتا ہوں۔ فاعلاتن یہ ہو گیا فا، اس کا وزن ہو گیا 2، این اکیلا ہے تو یہاں پر ہو گیا